بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 لوگوں کی بد دعا جلدی قبول ہوتی ہے، ان 3 لوگوں کی بد دعا سے بچتے رہنا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 3 لوگوں کا ذکر کریں گے جن کی بد دعا اللہ تعالی جلد قبول فرماتا ہے۔ ناظرین، اس امت کو پروردگار عالم نے مختلف خصوصیات سے نوازا ہے۔ ان میں سے یہ خصوصیات یہ ہیں کہ اللہ تعالی نے اس امت کو دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور اس کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے۔ دعا کے ذریعے انسان اپنی حاجات، ضروریات کو اپنے خالق و مالک کے سامنے بغیر کسی جھجک کے پیش کر کے اپنی مراد مانگ سکتا ہے، لیکن کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کے لیے بد دعا کرے، بلکہ کسی کے حق میں کسی مصیبت کے آنے کی تمنا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق تو یہ ہے کہ وہ رزق کے لیے اللہ پاک سے خیر اور عافیت کی دعا کرے، نہ کہ اس کے حق میں بد دعا کرے۔ لیکن 3 لوگ ایسے ہیں، اگر وہ کسی کو بد دعا دے تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے میں تاخیر نہیں فرماتا۔ ان میں سے ایک والدین ہے کہ والدین کی بد دعا جلد قبول فرماتے ہیں۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت پہ اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین اولاد کے ظلم سے پریشان ہو کر انہیں بد دعا دیتے ہیں، اور کبھی کبھی والدین کی طرف سے خطا ہوتی ہے کہ بنا سبب بھی یا معمولی باتوں پر اولاد کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں اپنے آپ کے لیے، اولاد کے لیے اور مال و دولت کے لیے بد دعا کرنے سے منع کیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اپنے آپ کو بد دعا نہ دو، اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو، اپنے مالوں کو بد دعا نہ دو، ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے قبولیت کی گھڑی ہو، ادھر تم کوئی بد دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس سے تمہارے لیے قبول کرے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے اولاد کو بد دعا نہ دے، ان کو دعائیں دے، کیونکہ ماں باپ کی زبان سے اولاد کے لیے نکلی ہوئی بات اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ آپ لوگوں نے تو امام کعبہ عبد الرحمن السدیس کا نام سنا ہوگا۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ ایک بچہ اپنے ہم عمر لڑکوں کی طرح بہت زیادہ شرارتی تھا۔ ایک دن اس کے گھر مہمان آئے اور اس کی ماں نے مہمانوں کے لیے سالن تیار کیا۔ اس بچے کو شرارت سوجی، اس نے سالن میں مٹی ڈال دی۔ جب ماں نے سالن میں مٹی دیکھی تو وہ سمجھ گئی کہ کس نے ایسا کیا۔ اس نے غصے میں شرارتی بیٹی سے کہا، غصے سے بفر جانے والی مائیں الفاظ پر غور کریں، چل ادھر سے جا اللہ تجھے کعبہ کا امام بنا۔ یہ بات بتاتے ہوئے شیخ صاحب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ذرا ڈھارس باندھی تو روندی ہوئی آواز میں بولے، اے امت اسلام، جانتے ہو وہ شرارتی بچہ کون تھا؟ وہ شرارتی بچہ میں ہوں۔ تمہارے سامنے امام کعبہ عبد الرحمن السدیس، شیخ عبد الرحمن السدیس صاحب کی ماں کی بدولت حرم شریف کی ہر دل عزیز امام بنے اور آج عالم اسلام میں ہر دن پر راج کر رہے ہیں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اے ماؤں، اپنی اولاد کے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہو، چاہے کتنے غصہ کیوں نہ ہو۔ بچوں کے لیے منہ سے خیر کے کلمے ہی نکالا کرو۔ اولاد کو لان تان اور بد دعائیں دینے والی ماں سن لیں کہ والدین کی دعا بد دعا قبول ہوتی ہے۔ دوسرا وہ شخص کی بد دعا اللہ جلد قبول فرماتا ہے، وہ مظلوم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بری بات زبان پر لانے کو کسی کے لیے پسند نہیں کرتے، بجائے مظلوم کے اپنے مظالم کی نسبت کچھ شکایت کرے اور شکایت کرنے لگے تو وہ گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ مظلوم کی بات خوب سنتے ہیں اور ظالم کی ظلم کی حالت خوب جانتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب عامل بنا کر جمل بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت فرمائی کہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہنا، اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، یعنی وہ فوراً پروردگار تک پہنچ جاتی ہے اور ظالم کی خرابی ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ظالم کو اسی وقت سزا ہوتی ہے، بلکہ اللہ پاک جس طرح چاہتا ہے ویسے حکم دیتا ہے، کبھی فوراً سزا دیتا ہے، کبھی ایک میعاد کے بعد، تاکہ ظالم اور ظلم کرے اور خوب بھول جائے، اس وقت دفتر وہ پکڑ لیا جاتا ہے۔ اس طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچو، یہ چنگاریوں کی طرح آسمان کی طرف اڑتی ہے۔ ظلم سے اجتناب کرو اور ظالم کی بد دعا سے ڈرو، کیونکہ وہ انسان کی طرف سے ایسے اٹھتی ہے جیسے آگ کی چنگاریاں اٹھتی ہیں۔ آپ میں لی یا ہم نے مظلوم کی بد دعا کو اس کی تیزی سے اوپر اٹھنے کی وجہ سے چنگاریوں کے ساتھ تشبیہ دی، یا پھر اس کے لیے یہ ایک ایسے دل سے نکلی ہوتی ہے جو ظلم و جور کی آگ سے دہک رہا ہوتا ہے، اور یہ پردوں کو ایسے چیرتی ہوئی نکلتی ہے کہ چنگاریوں ظلم صرف مار پیٹ کو نہیں کہتے، بلکہ کسی کا حق ہڑپ کرنا بھی ظلم ہے۔ بہن کا وراثت کا حق کسے نہیں دیا جاتا، بیوی کو جسمانی مالی حق نہیں دیا جاتا، ان کو ذلیل کیا جاتا ہے تو یہ بھی ظلم ہے۔ تو جو لوگ بہنوں کو یا بھائی بیوی کو حق نہیں دے تو وہ لوگ ظلم ہے، اور اللہ ان سے اس کا حساب لے گا۔ تیسرا وہ شخص جس کی بد دعا اللہ تعالیٰ جلد قبول فرماتا ہے، وہ
مسافر ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہم ہے کہ 3 لوگوں کی دعا کی قبولیت میں شک نہیں ہے، ایک مظلوم کی، دوسری مسافر اور تیسری والدین کی اپنی اولاد کے لیے۔ باپ اب اکثر والدین یہ سوال کریں گے کہ ہم تو اولاد کے لیے دل سے بد دعا نہیں مانگتے بلکہ غصے کی حالت میں منہ سے بد دعا کے الفاظ ہیں۔ اللہ کی رحمت کا اندازہ اور کیسے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت کا ترجمہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں پر جلدی سے نقصان واقع کر دیا کرتا جس طرح وہ فائدے کے لیے جلدی مچاتے ہیں تو ان کا وعدہ کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا۔ سو ہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے ان کے حال پر رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اس آیت کے تحت تفسیر احسن الانبیاء میں مذکور ہے کس طرح جب انسان غصے یا تنگی میں ہوتا ہے تو اپنے لیے، اپنی اولاد وغیرہ کے لیے بد دعائیں کرتا ہے جنہیں ہم اس کے لیے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس زبان سے تو ہلاکت مانگ رہا ہے مگر اس کے دل میں ایسا ارادہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم انسانوں کے بد دعاؤں کے مطابق انہیں فوراً ہلاکت سے دو چار کرنا شروع کر دیں تو پھر جلدی یہ لوگ موت اور تباہی سے ہم کنار ہو جایا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔